میں نے آپ کو یہ حدیث سنائی ہوئی ہے، جنہوں نے سنی ہوئی ہے وہ ذہنوں میں تازہ کر لیں، جنہوں نے نہیں سنی وہ سن لیں۔ قیامت کا دن کتنا بڑا ہے۔ کان مقدارہ 50,000 سنہ، قرآن میں ہے 50,000 سال کے برابر۔ کتنا؟ پھر کہیے گا 50,000 سال کے برابر، اس کی مقدار بتائی گئی۔ اور حدیث شریف میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے غلام ہوں گے جن کے لیے قیامت کا دن ایسا ہوگا جیسے عصر اور مغرب کے درمیان کا ٹائم ہوتا ہے، کسی کے لیے اتنا لمبا اور کسی کے لیے اونچی تھوڑا سا۔ اللہ جس کے لیے چاہے زیادہ کر دے، جس کے لیے چاہے اونچی۔ اب سمجھو وہ جو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت بیان کی جاتی ہے، 12 برس کی ڈوبی ہوئی بارات ترائی۔ کتنے برس کی؟ اونچی 12 برس کی ڈوبی ہوئی بارات غوث پاک نے ترائی۔ لوگ کہتے ہیں جی مولوی صاحب کیسے ہو سکتا ہے 12 برس میں ہڈیاں گل گئی ہوں گی، کھال گل گئی ہوگی، کیا بچا ہوگا دوبارہ 12 برس کے بعد زندہ ہو کر ان کا واپس آنا؟ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ میں نے کہا کرامت کہتے ہی اس کو ہیں جو عقل میں نہ آئے۔ نہیں جی سمجھ نہیں آتی، ڈوبتی کو ترا دینا کہ ڈوبنے نہ دینا، ڈوبنے سے بچا لینا، وہ سمجھ آ جاتا ہے۔ ڈوبی ہوئی 12 برس کی بارات، میں نے کہا یہ قرآن کی آیت سن لو، زمانے کے لیے 309 سال، غار والوں کے لیے 1 دن یا آدھا دن۔ تو غوث پاک اللہ کے ولی ہیں، کرامت کام اللہ کا ہے، وہ برات کے لیے 5 سیکنڈ کی بات ہوگی، زمانے کے لیے 12 سال کی بات ہوگی۔ برات کے لیے اللہ نے کتنی کر دی؟ وہ تھوڑی سی، ان کو وجہ سے جیسے غوطہ لگا، اتنا ٹائم۔ زمانے کے لیے 12 سال، تو تم 12 سال زمانے کے شمار کر رہے ہو، اللہ کی قدرت نہیں دیکھ رہے ہو۔ اللہ جانتا تھا میرے ولی کے پاس شکایت آئے گی، سید محمد کبیر الدین شاہ دولہ کی برات کی اماں فریاد لے کر آئے گی، میرا بندہ عبد القادر اس کے پاس جب یہ شکایت آئے گی وہ میری عطا سے اس کو نکالے گا۔ اللہ کو پتا تھا، اللہ نے برات ایک طرف کر دی، اس پہ وہ سیکنڈ گزر رہے، زمانے پہ 12 سال گزر رہے ہیں۔ اللہ نے عبد القادر کے ذریعے اپنے القادر ہونے کا جلوہ دکھا دیا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کسی کے لیے وہ ٹائم زیادہ، کسی کے لیے وہ، اللہ کی قدرت ہے یا نہیں؟ یہ واقعہ بھی آپ نے قرآن سے سنا، اب اگلا واقعہ بھی آپ قرآن سے سن لیں، تاکہ یہ جو روحانی معراجی تھوڑی سی دیر میں اتنا بڑا واقعہ کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے جی؟ سنیں، حضرت عزیر علیہ السلام کا نام لیا جاتا ہے، اللہ کے نبی ہیں۔ عزیر علیہ السلام کو یہودی اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ اللہ تعالی اولاد سے پاک ہے، لم یلد ولم یولد، اس کی کوئی اولاد نہیں، وہ بھی کسی کی اولاد نہیں۔ سنیں، حضرت عزیر علیہ السلام کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ بخت نصر یا بخت نصر، دونوں طرح نام لیتے ہیں، یہ بڑا ظالم بادشاہ تھا، اس نے بیت المقدس کو تباہ کر دیا، سارا شہر کھنڈر بن گیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ اس کو تو دوبارہ زندہ کیسے کرے گا؟ اس شہر کو سب تاراج ہو گیا، پامال ہو گیا، کھنڈر بن گیا،
دوبارہ کیسے کرے گا؟ جس کا دل چاہے سورہ بقرہ میں واقعہ موجود ہے، پڑھ لینا، شروع میں ہی ہے۔ کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ تعالی نے ان پر نیند کو طاری کر دیا۔ کیا کر دیا؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ۔ قرآن کہتا ہے اللہ نے ان کو سلا دیا 100 سال کے لیے۔ کتنے عرصے کے لیے؟ پورا 100 سال۔ ان کے پاس ایک جانور تھا جس کو گدھا کہتے ہیں، دوسرا ان کے پاس پھلوں کا جوس، عصیر، عرق نکالتے ہیں نا، کینو کا نکال لیا، موسمی کا نکال لیا، سیب کا نکال لیا، آپ کے ہاں جوس کہتے ہیں، انگلش کا لفظ ہے، عصیر عربی کا لفظ ہے۔ آپ نے دونوں چیزیں پاس تھیں ان کے پاس، ایک گدھا تھا اور ایک کھانے کی تازہ چیزیں، پھلوں کا جوس۔ اللہ نے سلا دیا کتنا عرصہ؟ اونچی، اب کہیں تو میں آیت نمبر بھی بتا دیتا ہوں آپ کو۔ 100 سال کے لیے اللہ تعالی نے سلا دیا، سوتے رہے۔ سونے کے بعد جب وہ اٹھے، اللہ نے ان سے فرمایا کتنی دیر ٹھہرے ہو یہاں پر؟ اللہ فرما رہا ہے کتنی دیر ٹھہرے ہو؟ انہوں نے کہا 1 دن یا آدھا دن، دن کا کچھ حصہ، 1 دن یا اونچی۔ یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 259، 259 پارہ نمبر 3، جس کا دل چاہے گھر میں جا کے پورا پڑھ لے۔ اللہ نے فرمایا قال کم لبست، کتنا ٹھہرے ہو یہاں پر؟ انہوں نے کہا قال لبست یوما او بعد یوم، میں 1 دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرا ہوں گا۔ قال بل لبست 100 عام، اللہ فرماتا ہے نہیں، تم تو 100 برس ٹھہرے ہو۔ وہ کتنا کہہ رہے ہیں؟ 1 دن یا دن کا کچھ حصہ، اور اللہ کیا فرما رہا ہے؟ 100 سال۔ پہلے بھی فرمایا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، تو اللہ نے ان کو 100 برس تک سلائے رکھا، ثم بعث، پھر اٹھایا۔ اب یہاں ان سے اللہ خود فرما رہا ہے کتنا عرصہ ٹھہرے؟ انہوں نے کہا دن یا کچھ کم۔ اللہ فرماتا ہے 100 سال۔ اب آگے سنو، نبی کہہ رہے ہیں 1 دن یا آدھا دن، اللہ فرما رہا ہے 100 سال۔ آگے اللہ کا جواب سنو، فانظر، اللہ فرماتا ہے دیکھو، الی طعامک و شرابک، اپنے کھانے اور پانی کو دیکھو۔ بات آئی ہے شاید کسی کو شبہ پڑ جائے، میں نے لفظ کیا کہا ہے؟ شراب کا۔ کیا کہا ہے؟ قرآن کا لفظ ہے۔ شراب کے لفظ سے آپ کے ہاں تصور جہاں جاتا ہے اس کا جواب دینے لگا ہوں۔ شراب کے معنی پانی یا پینا؟ شراب کے معنی پانی یا پینا، پینے کی چیز۔ پینے والے کو شارب کیا کہیں گے؟ جو چیز پی جائے گی وہ کیا ہے؟ اونچی شراب۔ مگر آپ کے ہاں اردو میں شراب کا مطلب نشے والی چیز ہے، عربی میں یہ مطلب نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھنا۔ عربی میں اس کو خمر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ خمر۔ انگلش میں لیکر کہتے ہیں یا اس کے نام ہیں، لیکن لفظ شراب سے مراد عربی میں آئے گا تو آپ کہیں کسی دھوکے میں نہ پڑ جائیں، اس لیے میں نے بتا دیا کہ وہ شراب کہہ رہا، اللہ فرما رہا ہے اپنی شراب دیکھو، تو وہاں شراب سے مراد کیا ہے؟ پینے کی چیز۔ کیا ہے؟
پینے کی چیز جو جوس تھے ان کے پاس. شراب سے مراد وہ حرام چیز نہیں ہے, وہ اردو میں ہے شراب کا لفظ, یہاں عربی میں مانا پینے کی چیز. فرمایا اپنے کھانے پینے کو دیکھو, لم یتسنہ, اس کی بو تک نہیں آئی. مجھے یہ بتاؤ فروٹ ہو یا جوس ہو کچھ دیر پڑا رہے تو بو دینے لگ جاتا ہے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں, بولنے پہ ٹیکس نہیں ہے, جواب دیں. بو دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ اس میں سے ہیک یا بو یا باس آنے لگ جاتی ہے ایسا یا نہیں ہے؟ کتنا عرصہ سوئے ہیں وہ؟ 100 سال. اللہ فرما رہا کھانے پینے کو دیکھو بو بھی نہیں آئی ہے. وانظر الی حمارک, اور اپنے گدھے کو دیکھو جس کی ہڈیاں تک سلامت نہیں ہیں. اچھا اب آپ پڑھے لکھے سمجھدار لوگ ہو, گدھا کچھ ٹائم گزار سکتا ہے یا نہیں؟ وہ پہلے فاقوں کی وجہ سے کمزور ہو جائے, ہڈیاں اندر چلی جائیں, پھر مر جائے, کچھ ٹائم گزار سکتا ہے یا نہیں؟ لیکن پھل نہیں گزار سکتے. آپ کے ہاں جو سبزی اور پھل بیچنے والے ہیں نا, ان کے ہاں ایک جملہ بہت بولا جاتا ہے, کیا کہ یہ کھانے پینے کی چیز بیچ دو ورنہ یہ تم کو بیچ دے گی. پھل سبزی بیچ دو ورنہ یہ, کیا مطلب یہ ختم ہو جائیں گے, بیکار ہو جائیں گے تو تمہیں بیچ دیں گے, تمہارے پلے کچھ نہیں رہے گا. تو کھانے پینے کی چیز زیادہ دیر رہ سکتی نہیں. کھانے پینے کی چیز اسی طرح تازہ ہے جس چیز کو وقت مل سکتا تھا, گدھا کچھ وقت گزار سکتا تھا, اس کی ہڈیاں تک سلامت نہیں ہے. کیا مطلب؟ ہم نے کہا 100 سال تو گدھے کو دیکھ لو, تم نے کہا ایک دن آدھا دن کھانا پینا دیکھ لو. دونوں کا بیان درست. ان کے لیے وہ ایک دن یا آدھا دن زمانے کے لیے اونچی گئی ہے. اللہ کر سکتا ہے یا نہیں اونچی؟ میں نے قرآن سے دونوں باتیں آپ کو سنائیں. اب 4 واقعے آپ کو سنائے معراج کے حوالے سے. پہلی بات تو یہ سنائی کہ ٹائم لگتا نہیں. یہ آپ کے لیے ٹائم کتنا ہے, اللہ والے کے لیے کتنا ہے, آپ کو اندازہ نہیں. اب میں آپ کو بات سناؤں, اب سمجھ آئے گی. مولائے کائنات, مولائے غم گسار, حیدر کرار, سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم, ان کے بارے میں ہے کہ وہ جب سوار ہوتے سواری پر, اونٹ گھوڑے پر, تو ایک پاؤں رکھ کر دوسرا پاؤں گما کے رکھنے تک پورا قرآن ختم کر لیتے تھے. کتنے لگتے ہوں گے, سیکنڈ یا 2 سیکنڈ, 5 سیکنڈ, اس سے زیادہ تو نہیں نا. ایک پاؤں رکھ دیا, اب دوسرا پاؤں گما کے دوسری طرف رکھنا ہے, دوسری رکاب میں جو پاؤں رکھنے کی جگہ سواری گھوڑے یا اونٹ کی. اتنی دیر میں کیا کر لیتے تھے؟ پورا قرآن پڑھ لیتے تھے. لوگ کہتے ہیں جی لمبی چھوڑتے ہو, معاذ اللہ, وہ تو ایسے لفظ کہتے ہیں اللہ کی پناہ. ان کو بتاؤں تم نے وقت کو سمجھا نہیں, تمہارے لیے وقت اور ہے, اللہ والوں کے لیے وقت اور ہے. ان کا سیکنڈ کتنا ہوتا ہے تم شمار کر سکتے اونچی, اسی لیے ان کو پکارتے ہیں, ان کے لیے فاصلہ کوئی چیز نہیں. اللہ نے ان کو طاقت دی ہے, تو جس کو رب طاقت دے جب اس کی یہ شان, اور جس کی خاطر کائنات بنائی اس کی کتنی شان ہوگی. سمجھ آئی آپ کو؟ یہ میں نے آپ کو پہلی بات تو یہ بتائی کہ ہر ایک کا وقت ایک جیسا نہیں. دوسری بات یہ سنا دی آپ کو کہ اللہ جس کے لیے چاہے زیادہ کر دے, جس کے لیے چاہے اونچی. یہ قدرت ہے یا نہیں؟ تو اللہ نے سیر کرائی ہے. تم بحث کر رہے ہو جسمانی معراج نہیں تھی,
روحانی تھی تو میں نے جتنی روح کی اور یہ ساری باتیں کی ہیں ذرا ان کا جواب دو نا. جتنی مرضی سائنس پڑھ لی ہے، میں نے سائنس کی بھی باتیں بتا دی ہیں آپ کو، دینا جواب. یہ جواب دے سکتے. اچھا آپ کے خیال کو عرش تک جانے میں کتنا ٹائم لگتا؟ بیٹھے ہوئے ہو زمین پہ، عرش تک کا سوچنا ہے، آپ کا خیال کتنی دیر میں جاتا ہے وہاں؟ سیکنڈ لگتا ہے؟ اپنی بات آئے تو جہاں مرضی کی، جہاں مرضی چلے جائیں آ جائیں. ارے تم نے سمجھا نہیں ہے کون گیا ہے کون لے گیا ہے، بس اتنی بات سمجھ آ جائے تو مسئلہ حل ہو جائے. حضور نے دعویٰ نہیں کیا جانے کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ نہیں کیا کہ میں گیا، اللہ فرماتا ہے میں لے گیا. اب کوئی گنجائش رہ گئی اعتراض کی؟ لے جانے والا اللہ وہ جسم کے ساتھ لے جا سکتا ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں جی آکسیجن کے بغیر کیسے رہے. میں نے ابھی آپ کو بتایا کیڑا ہوتا ہے درخت کے اندر بند، ہوا کی کوئی گنجائش، روشنی ہوا بالکل نہیں جاتی. وہ باہر نکلے تو مر جاتا ہے، اس کو آکسیجن ملے تو مر جاتا ہے. ایسا ہی ہے نا؟ کون زندہ رکھتا ہے اس کو وہاں؟ اتنے سے کیڑے کی بات بتا رہا ہوں، وہاں رب زندہ رکھ لے. اپنے حبیب کی بات آئے تو تم اعتراض کرو. اس کا مطلب یہ نہ تم نے سائنس کو جانا نہ تم نے دین کو جانا. میرے رب کی قدرت سے کوئی چیز باہر اونچی گئی ہے.